بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو، آپ کو، دنیا کے انسانوں کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک ہے دنیا والوں کی زندگی اور ایک ہے مسلمانوں کی زندگی۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قید رکھی ہے۔ مسلمانوں کو اس سرزمین پر اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ تم ایک جانور کی طرح جہاں چاہے خواہش پوری کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ تم جانور کی طرح جس کھیت سے چاہو اٹھا لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم جانوروں کی طرح جہاں چاہے منہ مال لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ قیود، کچھ شرائط اور کچھ اصول دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میں اور آپ، ہم ان دنیا کے آزادوں کو دیکھ کر جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، جو زناؤں میں مست ہیں، جو برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کی زندگی کا کل خلاصہ یہی کھانا پینا اور مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم، یہ ان کو دیکھ کر میں اور آپ، ہم اپنی زندگیوں کو ایسی گزارنے والی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اور مسلمانوں، خاص مسلمانوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد فرمایا میرے بندوں اور مسلمانوں، اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا، ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ میں معارض علیہا، قرآن کریم میں اللہ بیان کر رہا ہے، میں ان کے مکانوں کو سونے کے بناتا اور ان کی سیڑھیوں کو، ان کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا، لیکن اگر میں اتنی دولت دے دیتا اور ان کے مکان اتنے عالیشان بنا دیتا تو شاید یہ مسلمان اس کو سچا سمجھ کر اسلام نہ چھوڑ بیٹھتا۔ آج جب ذرا سی ہم نے ان کی دولت دیکھی تو ہماری لار ٹپکنے لگتی ہے، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر ہماری لار ٹپکنے لگتی ہے۔ تو اگر اللہ اتنی دولت دے دیتا تب تو ہوتا یہ کہ ہم سب ایمان چھوڑ چھاڑ کر انہی مذہب میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچانا چاہ رہا تھا، اس لیے اتنی دولت ان کو نہیں دی۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا سجن المؤمن والجنت للکافر، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں راحتیں نہیں ہوتی، قید خانے میں حالات ہوتے ہیں، قید خانے میں آپ کی طبیعت کا کھانا نہیں ملے گا، جیل خانے میں آپ کی طبیعت کا کپڑا نہیں ملے گا، جیل خانے میں آپ کی منمانی آپ نہیں کر سکتے، جیل خانے میں آپ کو سونے کے لیے بستر آپ کی طبیعت کا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسلمانوں کا قید خانہ بتا کر اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ تم حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی تمیز اور سود اور تجارت کے درمیان فرق کیے بغیر تم جس طرح چاہیں اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ تم آزاد نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو، بلکہ تم ہماری شریعت کے تابع ہو، اور جو ہماری شریعت کے تابع بن کر تھوڑے سے ہمارے قیود اور حدود اور ہمارے شرائط میں رہ کر زندگی گزارے گا، ہم مرنے کے بعد لامحدود زندگی میں، وہ زندگی جس میں پھر کبھی مرنا نہیں، وہ زندگی جس میں کبھی فنائیت نہیں، وہ زندگی جس میں کبھی موت نہیں، اس ہمیشہ کی زندگی میں فرمایا میں تمہیں وہ نعمتیں دے دوں گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں تمہیں دوں گا
کہ نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھی، نہ تمہارے کانوں نے سنی، نہ تمہارے دل و دماغ پر گزری، میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس تھوڑی سی محدود زندگی 60-70 سالہ یہ محدود زندگی اللہ کے تابع بن کر گزار دو۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں نے، میں غیروں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان حلال و حرام کی تمیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ بازار میں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، بازار میں سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان دے رہا ہے۔ میرا جوان اتنا آوارہ ہو گیا کہ اس کی موبائل کی دنیا میں ننگی فلمیں ملے گی، یہ پوری رات گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صبح کو اٹھنے کے بعد میرا رب ہمارے رات کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے کو کالا نہیں کرتا، ورنہ وہ رب چاہتا تو رات کے گنہگار کو صبح چہرہ کالا کر کے اٹھاتا تاکہ دنیا اس کو دیکھ لیتی کہ یہ وہ انسان ہے جس نے رات میں گناہ کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ بِالسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ واقعہ یوں نقل فرماتے ہیں، عراق میں ایک جگہ تھی جس کو ایلا کہا جاتا تھا، سمندر کا کنارہ تھا، وہاں یہود رہتے تھے، جوئس رہتے تھے، بنی اسرائیل رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کے لیے سنیچر کا دن محترم تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن محترم ہے، ان کے لیے سنیچر کا دن محترم تھا۔ آج ہمارے دلوں سے جمعہ کی عظمت بھی آہستہ آہستہ نکلنے لگی اور سنڈے اور اتوار کی عظمتیں ہمارے دلوں میں آنے لگی۔ خطرہ یہ ہے کہ ہماری 1-2 نسل گزرنے کے بعد کہیں جمعہ کی نماز کی اہمیت ہی نہ چلی جائے۔ یہ مسلمانوں کی ذہنیتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ اسکول کی چھٹی سنڈے کو ہوتی ہے تو مدرسے کی چھٹی بھی اتوار ہی کو ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں جمعہ کی چھٹی اس لیے رکھی گئی کہ جمعہ کی تیاریوں میں وقت لگے اور جمعہ کی تیاریوں میں یہ اپنا وقت گزارے اور کچھ قرآن کی تلاوت کرے، کچھ سورہ کہف پڑھے اور جمعہ کی عظمت اس کے دل میں باقی رہے۔ یاد رکھو جمعہ کی عظمت کا عالم تو یہ ہے، اگرچہ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک و احمد کے نزدیک جمعہ کے دن غسل میں مسواک کرنا سنت ہے، ورنہ داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ اور اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل میں مسواک کرنا فرض ہے، اگر مسواک نہیں کیا تو اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جمعہ کی اتنی اہمیت دی گئی ہے، اللہ نے جمعہ کے دن ایک ساتھ رکھی ہے، ایک گھڑی رکھی ہے، وہ ذرا سی گھڑی ہے، ذرا سا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت کب ہے، فرمایا امام جب 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے وہ ذرا سا وقت ہے، اس میں دعا کریں، یا پھر نماز کے بعد، یا پھر امام جب خطبے کے لیے چلے، مطلب خطبے سے لے کر ختم نماز تک میں یہ وقت رکھا گیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق عصر سے لے کر مغرب تک میں وہ وقت رکھا گیا ہے۔ اتنا محترم بالشان دن جس سے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کی رات میں مرے گا یا جو جمعہ کے دن میں مرے گا، یعنی کل غروب سے لے کر آج غروب تک اتنے وقت میں اگر 24 گھنٹے میں کوئی مرے گا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، سچا نبی بول رہا ہے، اس 24 گھنٹے میں جو مرے گا شرط یہ ہے اس کے پاس ایمان ہو، اللہ قیامت تک قبر کے سوالوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا اور قیامت تک یہ روایت
ترمذی میں چمکتی رہے گی، ایسا عظیم الشان دن، لیکن ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں وہ دن اچھا لگ رہا ہے جو عیسائیوں کا ہے، جو ان کے شراب کا دن، جو ان کے ناچنے کا دن، جو ان کے گانے کا دن، جو ان کے عیاشیاں کرنے کا دن، وہ دن ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ اور ہمارے نبی نے حدیث میں، اگر آپ بخاری شریف میں چلے جاؤ تو میرا نبی عجیب بات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا دنیا میں ایک قوم آئی یہود، اللہ نے کہا ہفتے میں ایک دن مقرر کرو میری عبادت کا، خود اللہ نے کہا ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مقرر کرو، انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ دن سنیچر کا دن تھا، اللہ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو تو مجھے منظور ہے، ورنہ میرے وہاں سنیچر کا دن نہیں تھا، میرے وہاں تو کوئی اور دن تھا۔ دوسری قوم آئی عیسائیت، فرمایا تم ہفتے میں کوئی دن مقرر کرو جس میں تم ہماری عبادت کرو گے، انہوں نے اتوار کا دن مقرر کیا، اللہ نے فرمایا تم نے کہا تو مجھے منظور ہے، ورنہ میرے وہاں یہ دن نہیں تھا۔ تو پھر ایک تیسری قوم آئی امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام، یہ قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی سے بھی فرمایا تم بھی ہفتے میں کوئی دن مقرر کرو جو اس دن تم ہماری عبادت کرو گے۔ اس قوم نے اور اس کے نبی نے جو دن مقرر فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، تو اللہ کا پیغام آیا میرے محبوب تیرے اللہ کو بھی جمعہ ہی پسند تھا، جمعہ تو اللہ کا پسندیدہ دن ہے، لیکن ہمیں یہ دن اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سنڈے کو سارے مسئلے ہو اور جمعہ کو کچھ نہ ہو۔ ہم اگر عظمتیں نکال دیں گے تو خطرہ ہے کہ ہماری آنے دنیا میں لوگوں کے دلوں سے دین کی عظمتیں اسی طرح نکلتی، ایک دم سے نہیں نکل جاتی، عظمتیں اسی طرح نکلا کرتی ہے آہستہ آہستہ۔ بہرحال وہ اصحاب ایلا، وہ عراق میں دریائے ایلا کے کنارے پر رہنے والے لوگ، دریائے دجلہ کے کنارے پر رہنے والے لوگ، سنیچر کا دن ان کے لیے قابل تعظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن تم سوائے میری عبادت کے کچھ نہ کر سکو گے، سوائے میری عبادت۔ اور امتحان کے لیے اللہ نے کثرت سے مچھلیاں بھیجی، ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کا ہیلا کیا، تدبیریں کی، چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے اور مچھلیاں پکڑی۔ مچھلی کھانا حلال تھا اس وقت بھی، آج بھی حلال ہے۔ مچھلی کھانے پر ان کی پکڑ نہیں ہوئی، صرف سنیچر کے دن کی بے حرمتی پر، کہ عبادت کا دن تھا اور انہوں نے عبادت نہیں کی اور ہیلے کیے، اس پر ان کی پکڑ ہو گئی۔ اگر بنی اسرائیل کی پکڑ اس پر ہو رہی ہے اور کیسی پکڑ ہوئی، قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر، اپنے دلوں پر لکھ کر لے جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیے گئے، اللہ نے بندر بنا دیے، بندر۔ صبح اٹھے، ان کے رشتہ دار دروازے ٹھوک رہے، دروازے کھل نہیں رہے، دروازے توڑے گئے، اندر میں دیکھا کہ عورت بھی بندر بنی ہے، مرد بھی بندر بنا ہے، بچے بھی بندر بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر ان کو نصیحت کی اور یہ کہا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، کیوں تم یہ کام کرتے تھے؟ وہ رونے لگے، اس لیے کہ صورت بندر کی تھی، دماغ تو انسان کا تھا۔ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے۔ مچھلی حلال تھی، صرف سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی بنیاد پر اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ امت تو روزانہ سود کھا رہی ہے۔ جو حرام سراسر، اس کے سود اور تجارت کا فرق ختم ہو گیا، جس سے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سودی معاملہ کر کے کھایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ سن لیں، وہ میرے مقابلے پر اترا ہے، میں اس سے لڑوں گا، اور رب جس سے لڑنے پر آتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بازاروں میں جھوٹ ہم سے، بازاروں میں دھوکہ ہم سے، بازاروں میں مکاریاں ہم سے، سودی کاروبار میں مسلمان سب سے آگے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے جوان نے
نکاح اور زنا کے فرق کو ختم کر دیا۔ ہمارے جوان کی نگاہ میں نکاح اور زنا کوئی چیز نہیں رہا۔ یہ اپنی عورت سے جیسے بات کرتا ہے ویسے ہی پڑھائی بچیوں سے بھی باتیں کر رہا ہے۔ نکاح اور زنا کا فرق اس کی زندگی سے ختم ہو گیا۔ حکومتوں میں حکومت کے عنوان سے فرعونیاں ہونے لگی اور فرعون بن کر کے لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو دبانے لگا اور جائز اور ناجائز کا پارٹیشن ختم ہو گیا۔ وہ اس کی زمین دبا رہا ہے، وہ اس کا مکان دبا رہا ہے، وہ اس کی زمین لے رہا ہے، وہ اس کا مکان لے رہا ہے، وہ اس کو حرب کر رہا ہے، وہ اس غریب کو دبا رہا ہے۔ دنیا میں بیواؤں کا مال کھایا جانے لگا، یتیموں کا مال کھایا جانے لگا، غریبوں کو ستایا جانے لگا، جھوٹ عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، فریب عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کو میں نے ابھی روایت میں پڑھا اور آخری الفاظ مجھے یاد نہیں آئے حضور کے، میں نے روایت کو مختصر کر دیا۔ فرمایا اس زمین پر جب زنا عام ہوں گے تو اللہ اپنے بارش کو بند کر دے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اسرائیلی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ تو ناراض ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ پہچان کیا ہے جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے؟ میرے رب نے وحی اتاری اور ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا میں یہ دیکھو کہ تم پر ظالم بادشاہ مسلط ہوا ہے، اور جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا ویدر چینج ہو گیا، یعنی گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی، جب تمہارا ویدر چینج ہو گیا، اور جب تم یہ دیکھو کہ تمہاری بارش رک گئی، تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے وحی اتاری ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ فرمایا جب تم ان حالات کو دیکھو تو سمجھ لینا تمہارا رب ناراض ہو گیا ہے، اور جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا بادشاہ انصاف کرنے والا اور تمہارا ویدر ٹھیک چل رہا ہے اور وقت پر بارش آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ میرے بھائیوں، امت کے حالات بہت بدل چکے ہیں، امت کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ جتنی برائیاں اگلی قوموں میں تھی وہ ساری برائیاں ہمارے اندر مل رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی مذاق اڑائی اور یوں کہا، اے نوح تو یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ نوح کی مذاق کی، کیا یہ امت اپنے نبی کی مذاق نہیں کر رہی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہی ہے تو انڈائریکٹ کہہ رہی ہے، ارے ان سنتوں میں تمہیں کیا ملے گا، ان ٹوپیوں میں کیا ملے گا، اس لباس میں کیا ملے گا، اس نماز میں کیا ملے گا۔ انہوں نے نبیوں کی مذاق کی تھی، یہ امت بھی اپنے نبی کی مذاق اڑا رہی ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تاجر تھی، تجارت کرتی تھی، بزنس مین تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یہ امت روزانہ ناپ تول میں کمی کر رہی ہے اور لوگوں کی زمینوں کو دبا رہی ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوتوں کو پورا کیا۔ اس امت میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک ایک مرض جو اگلی امتوں کے اندر تھا، وہ ساری کی ساری بیماریاں اس امت میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میرا اللہ عذاب نہیں اتار رہا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ جگانا ہے، یہ اٹھانا ہے۔ لیکن سوئے ہوئے کو اٹھایا جائے گا، جو مر چکے ہیں اسے کون اٹھائے گا؟ سوئے ہوئے کو اٹھایا جا سکتا ہے، اگر دل ہی مر چکے ہو تو اسے کون اٹھائے گا؟ یہ تو تنبیہات ہیں، بارش کا نہ ہونا، حالات کا آ جانا۔ ایک لمبی روایت ہے ترمذی شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وقف کے مال کو لوگ اپنی ملکیت سمجھیں گے، وقف کے مال کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، اپنی ماں کو دھکا دیں گے، اپنے باپ کو لات ماریں گے، اکا امہ ہو اکا ابو ہو وادنا صدیقہ ہو
اور اپنے دوستوں سے پارٹیاں کریں گے۔ آج میرا جوان نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو لات مار رہا ہے اور اپنے دوستوں سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی بیان کر کے گیا، اپنی ماں کو دھکا دے گا، اپنے باپ کو لات ماریں گے، اپنے دوستوں سے پارٹیاں کریں گے، عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے مسئلے میں اور اپنے رشتہ داروں میں اختلاف کریں گے، گانا عام ہو جائے گا۔ آج ہر جوان کے موبائل کو اٹھا کر دیکھ لو، گانا رکھا ہوا ہے، بج رہا ہے، بلکہ اب تو ہماری مسجدیں بھی گانوں سے محفوظ نہیں رہی۔ اس کا موبائل آن ہے، اللہ کے گھر میں بھی گانے بج رہے ہیں۔ فرمایا گانا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی۔ زمین پر تو پی جاتی تھی، اب تو فلائٹوں میں، آسمانوں میں بھی شرابیں پی جانے لگی۔ گانا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، مسجدوں میں شور کریں گے، باہر کے جھگڑے مسجد میں لائیں گے، باہر کے جھگڑے مسجد میں لائیں گے، اپنے ذاتی مسئلوں میں مسجد میں لڑنے لگیں گے، اور علماء کی ناقدری ہوگی، علماء کی توہین کریں گے، علماء کی برائیاں کریں گے، علماء کی پاؤں کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنہوں نے علماء کی ناقدری کی اور علماء کی توہین کی، مرنے کے بعد اللہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا۔ یہاں تک حضرت نے لکھا ہے اگر میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو توہین کرنے والے کی قبر کھول کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا علماء کی ناقدری ہوگی، شراب عام ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، چوریاں عام ہوگی، اور بے حیائیاں دنیا میں پھیل جائے گی۔ جب تم ان برائیوں کو دیکھو تو اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے انتظار کرو، زمین فتح گی، تمہیں اتار دے گی، یا آسمان سے اللہ پتھر کو برسائے گا، تمہیں ختم کرے گا، یا اللہ آسمان سے دھوپ کو برسا کر تمہیں ہلاک کرے گا۔ آج یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے سماج میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ان برائیوں سے ہمیں اپنے رب سے سچی توبہ کرنا ہے۔ ہم بھی توبہ کریں، اور دور دور تک جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہے ان کو بھی توبہ کی دعوت دیں۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی حکومت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ بارش بند کرنے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ کر کے بارش نہیں لا سکتی ہے۔ تمہاری حکومت فیل ہو جائے گی، تمہاری میونسپلٹی فیل ہو جائے گی، تمہاری پنچایت فیل ہو جائے گی۔ تمہارے رب کے سامنے ایک رب کا پانی ہوتا ہے، ایک میونسپلٹی کا دیا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے سب کی قدرت یہ بیکار ہے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتی۔ اب بھی توبہ کا وقت ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، بڑا دکان، بہت بڑا قحط۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دعا کرنے چلے، اللہ کی طرف سے وحی اتری، موسیٰ تو جتنوں کو لے کر آیا ہے اس میں ایک بڑا نالائق میرا بندہ ہے، میرا باغی بندہ ہے، اس باغی بندے کے ہوتے ہوئے میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا قبول نہیں کروں گا، اس کو نکال اندر سے، اس کو نکال۔ موسیٰ کا اعلان ہوا بھائی جو اللہ کا بڑا نالائق کوئی باغی بندہ ہے وہ نکل جائے، تجھے خدا کا واسطہ، تیری وجہ سے ہماری دعائیں رکے ہوئی ہے، بارش نہیں ہوگی، تو نکل جا اندر سے۔ وہ جو آدمی تھا جو نالائق تھا، جو گنہگار تھا، اس نے اندر ہی اندر میں رونا شروع کیا، اور اندر ہی اندر میں اپنے رب سے کہنا شروع کیا، اے اللہ آج تک ذلیل نہیں کیا، اب تو مجھے ذلیل کرے گا، ابھی میں نکلوں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے نالائق ہیں، اتنا نالائق ہے، اتنا نالائق ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، اللہ تو مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے ذلیل نہ کر، مجھے ذلیل نہ کر، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے سیاہ نہ کر، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے میرے رب تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، بس تو بارش دے دے اور مجھے ذلیل نہ کر۔ ابھی تو کوئی نکلا نہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ ابھی کوئی نکلا نہیں، اور تو نے تو ابھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، اور تو نے بارش شروع کر دی۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے سے معاملہ صحیح ہو گیا، میرے بندے سے معاملہ صحیح ہو گیا۔ فرمایا رب کریم تو مجھے دکھا تو دے، اس کو ذرا مجھے تو بتا دے
میری ملاقات تو کرا دے، وہ کون ہے، میں اس سے مل لوں، وہ کون ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ملاقات کے ذریعے سے بھی مجھے ذلیل نہ کرنا، اس لیے میں تیرے سامنے بھی اس کو لانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ رب کریم کی رحمتیں ہیں، یہ رب کریم کی عطائیں ہیں۔ میرا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، برسوں منت سماجت کے بعد بھی راضی نہیں ہوتا، میری بہن ناراض ہو جاتی ہے تو ہم کو یوں کہہ دیتی ہے کہ میری دہلیز پر قدم نہ رکھنا، میرا بھائی ناراض ہو جاتا ہے کہتا ہے میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانا، اور میرا رب جو برسوں کا ناراض ہے 2 منٹ اگر دل سے دعا کر کے آنسو بہا دیں وہ رب 2 منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ رب عجیب ہے۔ میری بہن میرے بھائی سے معافی مانگنے جاؤں گا تو وہ 10 تانے دیں گے پہلے، پھر معاف کریں گے۔ میرا رب زندگی کے پاپی کو کوئی تانا نہیں دیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا آج تک کہاں گیا تھا، آج تک کیوں معافی مانگنے نہیں آیا، آج تک تیری جوانی تو نے کہاں گزار دی۔ وہ بالکل کوئی تانا نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، امت میں اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فکر کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، اپنے دل کو وسیع سے وسیع بناؤ، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا نہ کرو، لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے نبی کی بنی ہوئی امت ہے، جو اس کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، جو میرے نبی کی امت کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا۔ میرا نبی کیسے معاف کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے؟ بخاری میں ایک واقعہ مل رہا ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق، منافقوں کا سردار، میرے نبی کو ستانے والا، زندگی بھر ستایا، حضرت عائشہ پر زنا کا الزام رکھا، ماں پر زنا کا الزام، وہ عائشہ پر نہیں تھا، پوری نبوت پر تھا۔ اتنا بڑا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہے، پریشان حال ہے، کیا ہوگا، میری نبوت پر آنچ آ رہی ہے، مشورے کر رہے ہیں میرے آقا، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ ایسے حالات میں اتنا ستانے والا، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے اندر جب یہ گیا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو اس نے کمینہ کہا تھا، کمینہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ قرآن نے اس کی زبان بھی قرآن میں نقل کی، اس نے یوں کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورہ منافقون اسی لیے اتری، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے یوں کہا تھا کہ ہم مدینے جانے کے بعد ہم عزت والے کمینوں کو نکال دیں گے۔ یہ نبی کو کمینہ کہہ رہا ہے، نبی کو ذلیل کہہ رہا ہے، اتنا بڑا باغی، اتنا بڑا منافق۔ حال کیا ہوا اس کا؟ یہ جب مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جو پکا صحابی ہے، باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی، اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا بیٹے میرے مرنے کے بعد تیرے نبی سے کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائیں، تیرے نبی سے کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ بیٹا کہنے لگا ابا کس منہ سے تو مجھے کہہ رہا ہے، کس منہ سے؟ فرمایا بیٹے ارے جا تو کہنا تو صحیح، اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں ہے، تو کہنا تو صحیح، تیرے نبی کو تو بتانا تو صحیح۔ مر گیا یہ بیٹا، آیا فرمایا میں نہیں چاہتا تھا اللہ کے حبیب، لیکن باپ کہہ کر گیا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ جنازہ آ گیا، نبی تشریف لے گئے، جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے؟ منافقوں کا سردار، اس نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، فرمایا عمر مجھے نماز پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں 100 مرتبہ بھی اس کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ سینے تو لاؤ ایسے، اس کے رسول کے دعوے داروں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کا عاشق کوئی نہیں، نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا وہ کیا عشق رسول والا ہو سکتا، وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اتنے پر بس نہیں کیا، میرے نبی نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد بخاری شریف میں ہے ایک کرتا اور ایک عبا مبارک لے کر آئے تھے،
فرمایا میرا کرتا اس کے کفن میں ڈالو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا کرتا مبارکہ اس کے کفن میں ڈالا گیا، اس کو قبر میں اتار دیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پھر نکالو۔ اس کو نکالا، اس کا منہ کھولا اللہ کے حبیب نے، اس کا منہ کھولا اللہ کے حبیب نے، اور اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک سے بھی بخشش ہو سکتی ہو تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہم دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان کوئی نہیں؟ 4 نمازیں پڑھنے سے مسلمان ہو گئے، چند روزوں سے ہم مسلمان ہو گئے؟ ارے اسلام تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اسلام تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ سچ بولنا فرض ہے، ہم کتنا سچ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کو چھوڑنا فرض ہے، ہم کتنا جھوٹ کو چھوڑ رہے ہیں۔ غیبت کو چھوڑنا فرض ہے، ہم کتنی غیبتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کسی کو ستانے کو چھوڑنا فرض ہے، ہم نے کتنوں کو ستانا چھوڑ دیا۔ یہ سب فرائض ہیں، یہ سب فرائض ہیں، لیکن ہم ان تمام فرائض کو چھوڑے ہوئے ہیں اور مجھے غرور ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے، ہم اپنے رب سے بہت دور ہو چکے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جو 2 قطروں پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ استغفروا ربکم، تمہارے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، تمہارے رب سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ بہت ہی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہارے استغفار پر تمہیں بارش عطا کرے گا۔ صرف بارش نہیں دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا اور تمہیں مال بھی عطا کرے گا۔ استغفار پر سارا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ اور جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے، جو تکبر کر رہا ہے، جو میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل بنا کر جہنم میں داخل کروں گا۔ جاؤ تمہارے تکبر کے ساتھ جہنم میں۔ اللہ سے مانگنے والے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگنے والے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب، فرمایا میں بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا، اکابر اور بزرگان دین چھوٹے چھوٹے واقعے سے بھی عبرت لیا کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا اور ایک بچے کو اس کی ماں نے بہت مارا، بہت پٹائی کی اور گھر سے نکال دیا، نکل جا میرے گھر سے۔ بچہ نکل گیا، چلا گیا، رات تک گھومتا رہا، رات کو دروازے پر آ کر سو گیا۔ ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ابھی تو دروازے پر ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں نے پھر پٹائی شروع کی اور کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ چلا جا، کیوں یہاں میرے دروازے پر رہا؟ میں تجھے اپنے گھر میں لانا نہیں چاہتی ہوں۔ بچے کے پیار بھرے الفاظ، بچے نے کہا ماں جب تو نے مجھ کو نکالا تھا تو میں چلا ہی گیا تھا، یہ سوچ کر کسی کے گھر کو جھاڑو دے دوں گا روٹی مل جائے گی، کسی کے گھر میں برتن دھو لوں گا روٹی مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، سب کچھ ملے گا۔ لیکن چلتے چلتے میں گاؤں کے چوراہے پر چلا گیا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں برتن دھو لوں گا، مکان کسی کا صاف کر دوں گا، کھانا پینا سونا تو مل ہی جائے گا۔ لیکن مجھے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، اللہ مجھے کھانا بھی ملے گا، پینے بھی ملے گا، سونے کی جگہ بھی ملے گی، لیکن ماں کا پیار کہاں ملے گا؟ بس میری ماں تیرا پیار مجھے یاد آ گیا، تیرے پیار کو یاد کر کے میں واپس چلا آیا۔
ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان جملوں کو سن کر اسی وقت شعر پڑھ رہے ہیں جوش میں آ کر، اور اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں بھی تیرے در سے رٹا ہوا ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، چاروں طرف دوڑ رہا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا اے اللہ میں کہیں بھی چلا گیا تو مجھے تیرا پیار کہاں نصیب ہوگا، اے اللہ میں تیرے در پر اس لیے آیا ہوں تاکہ تیرا پیار مجھے مل جائے اور تیری مغفرت مجھے مل جائے اور تیری طرف سے عنایتوں میں میں ڈوب جاؤں، تیری رحمتوں میں میں ڈوب جاؤں۔ فرمایا کہ اللہ پاس جب اس طرح پر بندہ چلا جاتا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑے اللہ والے روزانہ تہجد میں بہت دیر تک تہجد پڑھتے رہتے تھے، بہت دیر تک، ساتھ میں خادم بھی اٹھتے تھے، وہ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، اے بندے نہ تیری تہجد قبول، نہ تیرا اٹھنا قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ کچھ بھی قبول نہیں، تو چاہے کتنا ہی محنت کرتا رہے پھر بھی۔ وہ اچھی طرح وضو کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن ایسا ہی اعلان، پھر بھی اچھی طرح تہجد پڑھ رہے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں، تیسرے دن ایسا ہی اعلان، پھر بھی اچھی طرح تہجد پڑھ رہے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ چوتھے دن وہ خادموں نے کہا حضرت جب قبول ہی نہیں ہے تو خامخواہ محنت کی ضرورت کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا بڑا عجیب، فرمایا وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر کے پیش کروں، وہی تو ایک دروازہ ہے، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن میں تو اسی کے در پر رہوں گا۔ اسی وقت آواز آئی میرے بندے تیرے تواضع والے الفاظ کی وجہ سے زندگی کی عبادتوں کو قبول کر لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس رب کو مناؤ، اس رب کو مناؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنی اسرائیل کے بعد میں ایک اسرائیلی روایت حافظ ابن حجر نے منبہات ابن حجر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری، اے موسیٰ میرا ایک بندہ قبرستان میں مرا پڑا ہے، جاؤ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر گئے کہ وہی آئی ہے، نہ معلوم کون صاحب ہے، اس کی جنازے کی نماز۔ جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ تو وہ آدمی تھا جو ڈاکو تھا، جو زانی تھا، جو بدکار تھا، جو نالائق تھا، اللہ کا باغی تھا، قوم نے اس کو نکال دیا تھا، وہی مر گیا اور موسیٰ پر وہی اتری کہ اس کی نماز پڑھاؤ۔ اب موسیٰ رب سے فرما رہے اے اللہ ہم نے تو اس کو نکال دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور تو اس کی جنازے کی نماز کے لیے مجھے بھیجا تو نے۔ فرمایا ہاں تم نے جب نکالا تو وہ قبرستان میں بیٹھا اتنا رویا اور فرمایا اے اللہ سب نے نکالا ہے تو نہ نکالنا مجھے، سب نے نکالا تو نہ نکالنا۔ اس کی ادائیں مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا الزام رکھا، موسیٰ بیان دے رہے تھے، ایک عورت کو تیار کر کے لایا کہ جب موسیٰ بیان کرتے ہو تو کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ لیکن عورت کی زبان سے الزام کے بجائے کچھ اور جملہ نکل گیا، اور بات نکل گئی، اور وہ یہ بولنے لگی کہ مجھے پیسے دے کر لایا گیا ہے، مجھ پر زبردستی کی گئی ہے کہ میں موسیٰ پر اس طرح کی بات کہوں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، ایسا غصہ جلال میں آ گئے۔ فرمایا اللہ ایک طرف تو یہ زکات نہیں دے رہا ہے، حضرت موسیٰ کا چچازاد بھائی تھا وہ، فرمایا زکات نہیں دے رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تیری بغاوت پر اترا ہوا ہے، زکات کے بعد میں یہ انکار کر رہا ہے، اور اوپر سے مجھ پر الزام لگ رہا ہے اور عورتوں کو لا رہا ہے۔ اے اللہ اس کے سامان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کے بنگلے کے ساتھ، اس کی دولت کے ساتھ، کتنی دولت، لتنوء عصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، کتنی دولت۔ ارے میرے اور آپ کے گھروں کی چابی کے لیے ایک آدمی نہیں ایک جیب کافی ہو جاتا ہے، اس کے خزانے کی چابی کے لیے مفسرین نے لکھا ہے 32 آدمی اور ایک آدمی کے پاس 3 من چابیاں ہوتی تھی، اتنی چابیاں اٹھا کر کے لوگ چلتے تھے۔ انداز لگائیں اس کی دولت کا، لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، طاقتور لوگ اٹھاتے تھے چابیاں۔ اسے کہا گیا لا تفرح، اترا مت، نہ اترا، دولت پر نہ اترا، یہ اترانے کی چیز نہیں ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے،
یہ کبر اور تکبر کی چیز نہیں ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں لیکن وہ اتراتا رہا، موسیٰ پر الزام رکھا، زکوٰۃ کو ٹیکس کہا اور موسیٰ کے خلاف کئی پروپیگنڈے کیے. موسیٰ نے بددعا کی، فرمایا اے اللہ اس کے سامان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کے مکان کے ساتھ، اس کی جائیداد کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دے. زمین فتح. اب وہ چلنے لگا، پاؤں تک آیا، اوپر تک آیا، یہاں تک آیا. حضرت موسیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، میں اب تیری بغاوت نہیں کروں گا. جلال اتنا تھا، اللہ نے موسیٰ نے کہا اترتا چلا جا، اترتا چلا جا. ہمارے نبی بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، قارون آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا، یہاں تک کہ ساتوں زمین کے نیچے یہ جائے گا. اور پھر مار کر نہیں اس کو دھسایا، زندہ دھسایا، زندہ. اب آپ بتائیے، چاروں طرف سے آپ کی یوں زمین ڈال دی گئی اور آپ زندہ ہو تو آپ پر کیا گزر رہی ہوگی، حبس کتنا ہوتا ہوگا. اللہ نے اسی عالم میں اس کو دھسایا اور قیامت تک اسی طرح زندہ اندر میں دھستا رہے گا. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب سنو آگے میرے رب کا فرمان. حضرت موسیٰ پر وحی اتری، فرمایا موسیٰ اس نے تجھ سے معافی مانگی، اس نے تجھ سے معافی مانگی، قارون نے، تو نے اس کو معاف نہیں کیا. یہ تجھ سے کہتا رہا، اگر مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا. اگر مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا. میرے بھائیوں، اس رب کو مناؤ، وہ آج بھی مننے کے لیے تیار ہے، آج بھی ہماری سننے کے لیے تیار ہے، آج بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ادعونی استجب لکم، اور کہیں تو اتنے پیار سے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. او میرے بندو، او میرے بندو. کس کو کہہ رہا ہے میرے بندو؟ کس کو میرے بندو؟ کوئی مولانا، کوئی مبلغ، کوئی تہجد گزار، کوئی بڑا نیک اور شریف؟ نا، اس میں سے کوئی نہیں. کس کو کہہ رہا ہے میرے بندو؟ ارے یہ صرف ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا پیار کوئی نہیں بتا سکتا، جس پیار سے وہ بول رہا ہے. ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، اے میرے بندو، پر اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ماں اپنے لال کو کہتی ہے میرے لال اور میرے پیارے اور میرے لگتے جگر اور میرے نور نظر. اللہ کے ان الفاظ کا ترجمہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں اللہ کا پیار میں نہیں لا سکتا ہوں. یا عبادی، او میرے بندو. کون میرے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، حد سے زیادہ گناہ کیے. اسرفوا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. پھر آگے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. 2 قطرے آنسو کے بہا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا. امام بیہقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پوری زندگی کا پاپی، پوری زندگی کا گنہگار، اللہ کی بغاوت پر اترا ہوا، 65 سال 70 سال کے بڑھاپے پر پہنچ گیا. اب کیا حال ہوا؟ جوانی بھی ختم، بچوں کی وفاداریاں بھی ختم، دوستوں کی دوستیاں بھی ٹوٹ گئی، سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، بیماریوں میں جکڑا گیا، چاروں طرف سے بیماریوں میں جکڑا گیا، کمر جھک گئی، داڑھی سفید ہو گئی، چہروں پر نلکیاں پڑ گئی، ہاتھ لڑکھڑانے لگے، راشے پیدا ہونے لگے، بیماریوں میں جکڑا گیا. اب چاروں طرف سے اس کو سورسز نظر نہیں آ رہے، انکم کے، مدد کے، تعاون کے سورسز اب نظر نہیں آ رہے. ایسے وقت میں مایوس ہو کر، دنیا سے مایوس، اولاد سے مایوس، دوستوں سے مایوس، سب سے مایوس ہو کر اپنے رب کے دروازے پر آتا ہے اور یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے سچے دل سے، اے اللہ تو معاف کر دے. حدیث کے الفاظ تو سنو، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. حدیث قدسی ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے.
یہ نہیں کہہ رہا ہے آج تک کیوں نہیں آیا، تانا نہیں دے رہا ہے آج تک کیوں نہیں آیا، نہ دنیا میں لوگ تانے دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے فرمایا بندہ جب سچے دل سے کہتا ہے اللہ تم معاف کر دے، زندگی برائیوں میں گزاری ہے، تو اللہ کہتا ہے یا ابن آدم انی انتظرت ھذا الیوم، اے میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کر دوں۔ روایت میں انی استقبلت، میرے بندے میں تیرا استقبال کر رہا ہوں۔ دنیا میں معافی مانگنے جاؤ کوئی استقبال کرے گا ہمارا؟ اللہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، حلال کھانے والے بنیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں، جائز ناجائز کا فرق کریں۔ میرے جوان ویب سائٹ اور انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے اپنی جوانی کو محفوظ کریں اور اس کے اوپر چیٹنگ کے مسائل میں اور گندے فلموں میں اور گندی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، یہ جوانی کل کو ختم ہونے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک سب سے بڑا سوال یہ ہوگا بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی تھی؟ ہاں میرا نبی علیہ السلام کہہ رہا ہے اس سوال کا جواب جب تک بندہ نہیں دے سکے گا وہاں تک اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ ان سوالوں کا جواب بہت مشکل ہوگا۔ اپنے آپ کو دین سے جوڑو، اللہ کے راستے میں نکلو، جماعتوں میں جاؤ، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ، چلا اور 4 مہینے کی ترتیبیں بناؤ تاکہ امت کے حالات کو دیکھ کر رونا آ جاوے، درد پیدا ہو دلوں کے اندر اور انابت اللہ نصیب ہو اور تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے قلب کو پاک اور صاف کرنے کی فکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، علماء سے تعلق رکھو، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، ان کے دین کی باتیں سنو اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی فکریں کرو۔ اگر یہ شکلیں ہوگی تو ہم برائیوں سے بچیں گے، ورنہ تو ہمارا بھی خطرہ ہے، ہماری نسلوں کا بھی خطرہ ہے، ہم بھی غلط راستے پر جائیں گے، ہماری اولاد بھی غلط راستے پر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آپ بہت دور دور سے الحمدللہ یہاں پہنچے ہوئے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ محبت میں یہاں تک دورے آ گئے، لیکن میں بھی مسلسل سفر میں چل رہا ہوں اور بس یہ ملعباد سلمہ اور ہمارا بھائی آصف اور ان لوگوں کی محبتیں تھیں کہ اس سے پہلے بار بار دعوت دی ہمارے ملی جاوید سلمہ جو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، رائی موہا کے، اور میرے خاص عزیز ہیں، میرے بیٹے کی طرح ہے، وہ ہر وقت یہاں کے لیے اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ بس تمہیں چلنا ہوگا، تو مالیگاؤں تک آنا ہوا تو ان کا اصرار رہا کہ یہاں بھی میں حاضر ہو جاؤں۔ اب لوگوں کی محبتیں تھی اس لیے میں حاضر ہو گیا اور بس دل میں یہ دعا کرتے آیا اے اللہ اس علاقے کو آباد اور شاداب فرما دے، میرے اللہ تو اس علاقے کو آباد فرما دے، اللہ تو ہماری وجہ سے بے زبان جانوروں کو پانی سے محروم نہ فرما۔ میرے بھائیوں ہمارے گناہوں کی نحوست سے آج جانور پریشان ہو گئے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے جانور پریشان، رو کر اللہ سے دعائیں کریں، راتوں میں اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو راتوں میں، کیا صبح تک سوتے رہتے ہیں؟ اپنے رب کو منانا نہیں آتا؟ ارے وہ رب بہت جلدی مانتا ہے، مناؤ اس کو، راتوں میں اٹھو تہجد پڑھو، اس کے سامنے رو، رات کی تنہائیوں میں اپنے کمروں میں بیٹھ کر، میں نہیں کہتا ہوں 3 بجے سے اٹھو، اگر آپ کے وہاں 4:45 بجے صبح صادق ہوتی ہے تو آپ 4 بجے اٹھو، 4:15 بجے اٹھو، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو اور رات میں 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو اور پھر اللہ سے رو کر دعائیں کرو۔ قرآن میں ہے کہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی معافی کا مانگنے والا، میں معاف کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوا ہوں۔ حل میں مسترزق، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میرا بھائیو اللہ دینے پر آیا ہے، ارے وہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، مناؤ نا اس کو۔
راتوں میں اٹھو، صدقہ کرو، ایسے وقت میں صدقہ کرو، اپنے مال کو نکالو۔ دیکھو غیر مسلم تو تمہارے جانوروں کی فکر کر رہے ہیں، بتاؤ مسلمانوں نے کیا فکر کی؟ حالانکہ یہ طریقہ تو میرا نبی مجھ کو دے کر گیا ہے، جو غیروں کے گلے میں ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ میرا نبی یہ کہہ کر گیا کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرا نبی ہم کو بتا کر گیا۔ ہم مسلمانوں نے کتنی فکر کی کسی کی؟ کیا ہم نے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا؟ بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں نے کیا نظام کیا؟ جو اخلاق اللہ کا نبی ہم کو دے کر گیا تھا، کیا یہ اخلاق ہم نے اپنائے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا تعاون کیا ہے؟ کیا کسی کے جانور کو پانی پلانے کی ہم نے فکر کی ہے؟ کیا اللہ نے ہم کو دولت نہیں دے رکھی ہے؟ سب کچھ ہم کو دیا ہے، لیکن دل نہیں دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے اور صدقہ کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں بارش نہ آوے تو اس موقع پر صدقہ کرو، اللہ جو ہے اس صدقے کی وجہ سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور صدقے کی وجہ سے اللہ کا غضب بھی دور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصدقہ تطفئ البلایا والصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب اور غصے کو بھی دور کرتا ہے۔ صدقہ کرو، رات میں اٹھو، مناؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے صدقہ کرو، ارے 100 میں سے 5 روپے صدقہ کرو۔ غریب سے غریب بھی یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بہانے سے بارش کو بھی کھولے گا، حالات کو بھی کھولے گا، پانی کے نظام کو بھی بنائے گا۔ وہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ تو 2 قطرے آنسو پر راضی ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، حلال کھانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔